صرف 2-3 باتیں کہہ کے میں نے قرآن حمید مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی، قد افلح من زکاہا، کہ پاک ہوا وہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور برباد ہوا وہ جو خواہش نفس کے پیچھے چلا۔ اب یہ اصل میں علامہ صاحب اس بات کے اوپر بول کے چلے گئے، تو 2-3 چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ اپنے حوالے سے بیان کروں۔ کہ ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے پوری تفصیل بیان کری کہ نفس کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، اور ان 7 نفس سے مرشد شیخ روحانی گارڈین اپنے مرید کو رہائی دلاتا ہے۔ وہ 7 نفس، نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ اور نفس کاملہ، یہ سب قرآن سے ثابت ہیں۔ یہ 7 نفس ہیں جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان سے رہائی جب پا لیتا ہے انسان، تب وہ انسان کہلانے کے حقدار ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے۔ نفس امارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نفس ہے جو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، بغض، حسد، کینہ، لالچ، غصہ، شہوت۔ اگر جب ان چیزوں سے آدمی رہائی نہ پائے تو پھر اب وہ نفس لوامہ کی طرف پہنچ نہیں پاتا، جو اچھائیوں کا نفس ہے۔ اور اس کے لیے جس طریقے سے سائنسداں اپنی لیبس کے اندر کام کرنے کے بعد کوئی ایک پروڈکٹس نکالتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا بھائی یہ ایک پیراسیٹامول ہے، اس کو کھانا تو اس سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، بالکل جسٹ لائک اسی طرح اولیاء اکرام اپنی چلہ گاہ جو ان کی اپنی لیبس ہوتی ہیں اس کے اندر وہ جب مجاہدہ کرتے ہیں اور اللہ ان پہ کوئی کرم کرتا ہے، پھر وہ کوئی اپنی ایک چیز بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ پڑھ لینا، یہ ایک لفظ ہے، اس سے تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ نفس امارہ سے رہائی پانے کے لیے جو میرے شیخ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ جب کوئی مرید، سالک مرید لا الہ الا اللہ کی ضرب مارتا ہے تو دل کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا، ایک خون کا لوتھڑا ہے جو جمع ہوا ہے، جو شیطان کی جگہ ہے۔ جب ضرب ماری جاتی ہے تو وہ کالا خون نکل نکل کے نور میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بہت سے علماء اکرام اور اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ جب الٹی کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کالا خون اسے نظر آئے گا۔ یا ایک دن دیکھا رابعہ بصری نے کہ ان کے منہ سے ایک چوہے کی جیسی شکل نکلی، وہ کہنے لگی میں سمجھ گئی کہ یہ میرا نفس امارہ ہے۔ میں نے اسے لتاڑنا شروع کرا، مارنا شروع کرا، تو جتنی میں اسے تکلیف پہنچاتی وہ اور قوی ہوتا جاتا کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میرا نفس ہی اسی انداز سے اللہ نے بنایا کہ جن چیزوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے تقویت پہنچتی۔ تو پتہ چلا کسی کی چوہے کی شکل میں نکل جاتا ہے نفس امارہ، کسی کا کتے کی شکل میں نکل جاتا ہے، کسی کے الٹی کی شکل میں نکل جاتا ہے، اور جب نکل جاتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ بزرگان دین اولیاء کرام نمبر میں ہے کہ 2 بزرگ آپس میں ملے اور پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے آپ کے؟ کہا کہ جب کچھ مل جاتا ہے شکر کرتے ہیں اور جب کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ کہا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے جب کچھ مل جاتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں اور جب کچھ نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ جب کچھ مل جاتا ہے بانٹ دیتے ہیں اور جب کچھ نہیں ملتا شکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کتاب میں لکھا کہ 2 سالک بزرگ، ایک بزرگ جو سالک میاں، ان کی بیوی بھی، بچے بھی، کاروبار بھی، اور ایک دریا کے اس پار رہتے تھے جو مجذوب تھے۔ ایک دن گھر کے اندر کچھ اچھی چیز پکی، کہا اپنی بیوی سے کہ جاؤ یہ تھوڑا سا سالن اور کھانا دے آؤ ہمارے دوست کو جو دریا کے پار بیٹھا ہے۔ اور وہ مجذوب تھے، نہ کپڑوں کا ہوش نہ کھانے کا ہوش۔ وہ خاتون آئی، جب دریا کے پاس آئی تو دریا میں بڑی روانی، تیز پانی چل رہا ہے اور کشتی بھی نہیں ہے۔ واپس آ گئی کہ بھئی آج تو پانی بھی تیز چل رہا ہے اور کشتی نہیں ہے، میں تو اس پار جا نہیں سکتی۔ واپس آ گئی۔ کہا کہ اچھا پانی کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو کبھی اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں،
وہ تو بڑھیا لڑنے لگی، کہنے لگے بڑے میاں بہت ہی جھوٹے ہو، میرے سامنے منہ پہ بول رہا ہو یہ 6-7 بچے پیدا ہو گئے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس شخص نے بیچا اتنا سفید جھوٹ، جو شخص اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں، یہ کیسا جھوٹ ہے؟ کہا کہ جا کے دریا سے کہو تو صحیح۔ جب دریا سے کہا تو دریا نے راستہ دے دیا۔ جب چلی گئی اور ان کو کھانا دیا، کھانا کھا کے انہوں نے برتن ایک طرف کر دیے، انہوں نے چپ چاپ برتن اٹھائے، جب واپس آئی تو پانی پھر ویسے ہی چل رہا ہے۔ کہ بھائی یہ اچھی نیکی کری میں نے، میں ادھر تو آ گئی، اب واپس کیسے جاؤں؟ پھر دوڑی دوڑی گئی، تم نے تو اچھا احسان کا بدلہ دیا ایشا، تمہیں کھانا بھی کھلایا، اب واپس کیسے جاؤں؟ کشتی تو ہے نہیں، انتظام کرو۔ کہ جیسے آئی تھی ویسے ہی جاؤ۔ کہ وہ تو آنے کے لیے بتایا تھا، انہوں نے جانے کے لیے نہیں بتایا۔ کہا کہ اچھا میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، کر لینا، چلی جاؤ گی۔ کہ کیا؟ کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے دریا سے کہنا جس نے زندگی میں کبھی کچھ کھایا پیا ہی نہیں۔ کہنے لو بھائی یہ میرے میاں سے بھی بڑا جھوٹا ہے، اس نے تو میرے سامنے کھایا پیا، کہ تم جا کے تو کہو۔ دریا سے کہا، دریا نے اپنا راستہ دے دیا۔ واپس آئیں تو اپنے شوہر سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ یہ کیا راز ہے؟ مجھے سمجھائیں، آپ نے بھی جھوٹ بولا، اس شخص نے بھی جھوٹ بولا، لیکن میرا کام ہو گیا، یہ کس طرح؟ کہا کہ نہ اس شخص نے جھوٹ بولا نہ میں نے جھوٹ بولا، ہاں میں اپنی بیوی کے پاس جاتا تھا اپنے نفس خواہش کے لیے نہیں، اس لیے کہ سنت سے جانا، اللہ نے مجھ پر ایک چیز فرض کی تھی، میں اس عبادت کی نیت سے جاتا تھا۔ وہ شخص بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا پیا، وہ ان کی سنت ادا کرتا ہے۔ جب آپ اس مقام پر آ جاتے ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں کانٹے بچھا دیتا تھا اپنی راہ میں، اور میں ان کے اوپر چلتا تھا تاکہ میرے لیے کوئی تکلیف نہ رہے۔ ان محافل کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے سیکھ کے کیا جاتے ہیں۔ پہلے یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہاں جی میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں تو خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن کسی کی ماں کا دل دکھا ہے، کسی کے باپ کا دل دکھا ہے کہ باپ کی بد دعا آسمان پھاڑ کے چلی جاتی ہے۔ پتہ چلا جی ساری نمازیں پڑھی، تہجد بھی پڑھی، سارے وظائف بھی پڑھے، 11ویں بھی بڑی کھائی، لیکن اس کا پڑوسی جو ہے نا بڑا خوش نہیں ہے اس سے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی تنگی کی بات کرتا ہے، تو ساری نمازیں دھری رہ جائیں گی، کسی چیز کا فائدہ نہیں۔ اور سب کچھ کرتے رہے اور اللہ کے رسول کی شان میں ہلکی بات کہہ دی، بس کام ختم ہو گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نا لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اپنے ٹوائلٹ کے رخ کعبے کی طرف سے بدل لو۔ آج ہم اگر کسی کو یہ بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسئلے آتے بھائی اس میں تو 1000 پاؤنڈ کا خرچہ ہو جائے گا، ہم کیسے کریں؟ جب آپ دین کی بات میں ہلکی بات سوچنے لگیں گے تو آپ کا ایمان تیسرے درجے پر آ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ آج کی پریکٹیکل لائف میں صرف اس لیے 11ویں شریف میں نہیں آتے کہ 1400 برس پہلے کے قصے یا 700 برس پہلے کے قصے سن کے ہم نے واہ واہ کری اور یہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔